شفاف الیکشن کے لیے نگراں وزراء کو ہٹانے کی درخواست 19 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو نوٹس جاری کر دیا۔ نگراں وزیر فواد حسن فواد، مشیر احد چیمہ کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن کا درخواست گزار عزیز الدین کاکا خیل کو بھی نوٹس جاری۔ دوسری جانب نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اپنے عہدے سے مستعفی۔ بلوچستان کے نگراں صوبائی وزراء جمال رئی ثانی اور عمیر محمد حسنی نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ مستعفی وزراء عام انتخابات میں حصہ لیں گے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت 18 دسمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ تحریک انصاف کے وکیل انٹرا پارٹی الیکشن پر دلائل جاری رکھیں گے۔ ادھر بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 19 دسمبر کو مقرر۔ بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کئی ماہ سے دونوں پر فرد جرم عائد نہیں کر سکا۔ پی ٹی آئی کے انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر اظہار عدم اطمینان۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے عمیر نیازی کو سپریم کورٹ کے نوٹس کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں، تحفظات موجود ہیں۔ سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ پی ٹی آئی کی درخواستوں کو بھی سنا جائے۔ توہین عدالت کے نوٹس ہوں گے تو کوئی بھی صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے عدالت نہیں جائے گا۔ پی ٹی آئی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ جمہوریت ڈی رول ہونے سے بچانے کی کوشش کی۔ 8 فروری ہونے والا الیکشن عوام کی زندگیوں میں بہتری لائے گا۔ نواز شریف کی نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں گفتگو۔ اجلاس میں پارٹی قائد نے بہاولپور ڈویژن کے 3 اضلاع بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے۔ نون لیگ کی اپنے انتخابی امیدواروں کو ٹکٹس دینے کی حتمی تجاویز پر بھی غور۔ اجلاس میں مریم نواز اور رانا ثناء اللہ سمیت دیگر سینئر رہنماؤں کی شرکت۔ اجلاس کے بعد احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے آروز کی تقرری معطل کرانا جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے الیکشن سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا عام انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ انتخابات بارے کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں میں اٹل ہوتے ہیں۔ فیصلے کے بعد کسی کو انتخابات پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ آصف علی زرداری کی گورنر ہاؤس پشاور میں گورنر اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کی ہدایت۔ الیکشن میں پیپلز پارٹی کی جیت کا بھی دعویٰ۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت بلاول ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس۔ عام انتخابات کے شیڈول اور انتخابی مہم کے حوالے سے حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ پارٹی منشور اور عوامی رابطہ مہم پر بات چیت۔ شرعی رحمان کہتی ہیں اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہا گیا۔ پی پی چاہتی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں۔ الیکشن شیڈول کے اعلان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شرجیل میمن بولے پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں۔ دیگر جماعتیں الیکشن سے بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما ہمایوں اختر خان آئی پی پی میں شامل۔ ہمایوں اختر خان کو آئی پی پی کا سینئر نائب صدر بھی بنا دیا گیا۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہمارا مشن ملک کو بحران سے نکالنا ہے۔ ماحول اوپن ہے، کھل کر الیکشن ہوگا۔ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کی مقبولیت بہت نیچے گئی۔ علیم خان بولے نون لیگ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اتحاد نہیں ہوا۔ ہمایوں اختر خان نے کہا سانحہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ سفر ممکن نہ تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ عدالت عظمیٰ کو الیکشن شیڈول دینے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا گجرانوالہ میں کارکنوں سے خطاب۔ بولے کہ الیکشن کمیشن انتخابات شفاف کروا کر تاریخ میں اپنا نام درج کرائے۔ نواز اور زرداری ملک میں اپنے خاندانوں کی حکومت چاہتے ہیں۔ لوگ چاند پر جا رہے ہیں اور ہم اب بھی بادشاہی نظام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سودی نظام کا خاتمہ اور ملک لوٹنے والوں کا احتساب چاہتے ہیں۔
आम इंतखाबात केस पर सुप्रीम कोर्ट का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया, मजीद किसी कार्रवाई से भी रोक दिया। आरोज की तैनाती के खिलाफ दरखास्त गुजार उमैर नियाजी को नोटिस जारी करके वजाहत तलब। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि वाज़े हुक्म था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने बायक जुम्बश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। डीआरओज और आरओज को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। तैनात अफसरान पहले से बतौर इंतजामी अफसर फराइज अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए अपीलेट ट्राइब्यूनल्स पर अदलिया से रुजू करने का फैसला। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मुरासले इरसाल कर दिए गए। 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से रब्ता किया जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के लिए तजावीज़ ली जाएंगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात 2024 से मुताल्लिक अहम फैसला। मुल्क भर में सरकारी इदारों में तकर्रुर व तबादलों पर पाबंदी लगा दी। आम इंतखाबात के इनेकाद तक वफाकी और सूबाई महकमों में तकर्रुरी और तबादले नहीं होंगे। मुल्क भर के सरकारी अफसरान और एहलकारों के ऑफिशल्स छुट्टियां भी बंद, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लाहौर में मसनूई बारिश। शहर के 10 इलाकों में मसनूई बारिश कराई गई। शाहदरा और मुरीदके की तरफ बादल बरसाए गए। हवाई जहाज के जरिए मसनूई बारिश के दौरान 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। मसनूई बारिश एयरपोर्ट, गुलबर्ग, अपर माल, मुगलपुरा, जौहटान, कुतबा चौक, फारूकाबाद और पानी वाला तालाब में बरसाई गई। शहरियों ने मसनूई बारिश को खुश आइंद करार दिया। कहा, मसनूई बारिश से स्मोग और बीमारियों का खात्मा होगा। दुनिया का आलूदा तरीन शहर था और ये एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान चीज़ नहीं थी। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में जो है वो बारिश ऑलरेडी हो गई है। हल्की फुल्की बारिश है। इसका कुछ इम्पैक्ट अभी थोड़ी देर बाद आएगा। मसनूई बारिश के नताइज रात गए तक सामने आएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मसनूई बारिश का सेहत पर कोई नुकसान नहीं। अगर नुकसान होता तो दुबई और अमेरिका जैसे ममालिक ये नहीं करते। मसनूई बारिश के लिए हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा। स्मॉग के खात्मे के लिए अगर खर्चा करना भी पड़ता तो मैं दरीग न करता। यूएई हुकूमत के ताउन से हम मसनूई बारिश कर सके। मसनूई बारिश के लिए यूएई हुकूमत के 2 जहाज़ों ने काम किया। वफाकी हुकूमत मसनूई बारिश के मंसूबे पर काम कर रही है। मरीज समेत मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सर्दी में मजीद इजाफा। केरन, शारदा, अड़ंग, केल, रती गली, बाबून टॉप, जागरा वैली ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कालाम का दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। जियारत और तूबा चकजई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई। एबटाबाद में हल्की बारिश। गिलियात में बर्फबारी के रंग बिखर गए। सियाहों के साथ साथ मकामी अफराद की मौज मस्तियाँ। सुहाने मौसम से खूब लुत्फानंदोज हुए। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्दी में इजाफा। गुजरावाला में हल्की बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे।